بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالج آپ کی براہ راست نشست کو لے کر ڈائل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں استفادے کا غم سے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج جس موضوع پر میں چاہتا ہوں آپ کے علم سے ہم مستفید ہوں، ایک بہت ہی نازک اور اہم مسئلہ ہندوستان کے اندر حالیہ چند برسوں میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پورا ایک تصور ہے، ریاست کی سطح پہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، ہندوتوا کا، مذہبی قوم پرستی، ہندوازم کو غالب کرنا، مسلمانوں کی جو ایک تشخص ہے، مسلمانوں کی جو ایک قومی شناخت ہے، اس کو مجروح کرنا، اس کو مسخ کرنا۔ باقاعدہ سیاسی پارٹیوں نے اس کو اپنا منشور بنایا، دستور بنایا، اور یہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو پورا تقسیم کا عمل ہوا، اب اس کی معنویت اور حقیقت بھی واضح ہو رہی ہے، دور اندیشی بھی، کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آج بقیہ مسلمان جو پاکستان میں آباد ہیں وہ بھی اسی طریقے کے ظلم اور جبر اور تشدد کا نشانہ بن رہے ہوتے۔ میں استفادہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں دو تین پہلوؤں سے۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ جو تبدیلی ہم دنیا کے اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہندوستان کے اندر ہو یا پھر جدید جو ترقی یافتہ مغربی ممالک ہیں وہاں پر بھی سامنے آئی، ایک قومیت اور اس کو آپ کہتے ہیں اپنے تشخص کی تحفظ اور برتری کی، یہ کیا وقتی نوعیت کی کوئی چیز ہے یا ہندوستان کے اندر اس کی کوئی فکری روٹس موجود تھیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی ہو یا بھارتی جنتا پارٹی کے علاوہ شیو سینا ہو، باقی جتنی پارٹیاں ہیں، ان کی فکری بنیادیں کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ اور ہندوستان کے مسلمان بہت پریشان ہیں، وہ اس سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے تو پھر وہ کیا لاہ عمل ہے جو وہ اپنائیں اور اپنے قومی اور ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھیں۔ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کے اندر یہ جو کچھ مذہب کے نام پر سامنے آ رہا ہے، اس کا محرک کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے راہ عمل کی رستہ کیا؟ اس طرح کے تمام معاملات میں آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا زاویہ نظر ذرا مختلف ہے۔ میں اس طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت، اس فطرت کے دنیا میں ظہور اور تاریخی عوامل میں دیکھتا ہوں۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے لحاظ سے ہم پر واضح ہے اور جس کو خود قرآن مجید نے بیان بھی کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شناخت کے معاملے میں حساس ہوتا ہے۔ میری ایک ذاتی شناخت ہے، میرا ایک نام ہے، میری ایک شخصیت ہے، آپ کی ایک شخصیت ہے، اسی طرح ہم میں سے ہر شخص اپنا ایک انفرادی اعتبار رکھتا ہے۔ یہی اعتبار، یہی شخصیت اور یہی شناخت اس سے آگے بڑھ کر ایک برادری یا ایک قوم یا ایک تعلق یا ایک عصبیت یا ایک ماضی اور پس منظر اور آباء کے ساتھ آپ کے رشتے میں بدل جاتی ہے۔ ٹھیک، اس سے بھی اس شناخت کی نئی نئی جہتیں نمایاں ہوتی ہیں۔ خود قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو اگرچہ اپنی ذات میں ایک جہان بنایا ہے، لیکن انسانوں کے اندر یہ داعیہ رکھ دیا ہے کہ جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان کے قبیلے بن گئے ہیں، ان کے گروہ بن گئے ہیں۔ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ قبیلے اور گروہ اور برادریاں وہ اگر اہمیت کھوتی بھی ہیں تو ان کی جگہ سیاسی جماعتیں لے لیتی ہیں۔ تو انسان اپنی شخصیت کا انفرادی اظہار بھی فطری اصولوں پر کرتا ہے اور اپنی اجتماعی شخصیت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یہ جو اجتماعی شخصیت کا اظہار ہے، یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ قبائل کی شکل میں ہوتا رہا ہے، یہ مختلف گروہوں کی شکل میں ہوتا رہا ہے، اس میں نظریاتی پارٹیاں وجود میں آتی رہی ہیں۔ یہ پچھلے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ قبائلی زندگی تو خیر کافی حد تک متمدن دنیا میں قصہ ماضی ہوئی، اگرچہ قبائل کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے، ان کی جنگیں ہوئی ہیں، اپنی شناخت کے بہت سے معاملات میں انہوں نے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں۔ تو شعوب و قبائل کی یہ شناخت کی جنگ یا شناخت کا مقاتلہ، اس سے تو تاریخ میں آپ جگہ جگہ انسانوں کو برسرے پیکار دیکھیں گے۔ تو موجودہ زمانے میں ہم نے دیکھا کہ نظریاتی سطح پر بھی یہی معاملہ ہوا، فاشزم، کمیونزم، سوشلزم، اس طرح کے بہت سے ازم پیدا ہو گئے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی ازم کی بنیاد پر لوگوں میں ایک اشتراک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کی ضرورت پڑی تو اس میں بھی یہ ہوا۔ تو یہ انسان کی فطرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ فرد کی حیثیت سے بھی اپنی ذات کے معاملے میں حساس ہوتا ہے، اور ذاتی شناخت جس کو ہم عام تعبیر میں یا قانون کی اصطلاح میں حیثیت عرفی کہتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ اپنی قومی شناخت کے معاملے میں بھی حساس ہوتا ہے۔
اور اپنی قومی شناخت کو الگ رکھنا بھی چاہتا ہے۔ دیکھیے اس کو قرآن نے کتنے خوبصورت لفظ میں ادا کیا ہے، لتعارفوا، یعنی ہم اپنا جس طرح شخصی تعارف چاہتے ہیں اسی طریقے کا ہم اپنا اجتماعی اور اپنا قومی اور اپنی برادری کا اور اپنے قبیلے کا اور اپنی پارٹی کا اور اپنی جماعت کا بھی تعارف چاہتے ہیں۔ یہ انسان کے ساتھ معاملہ ہے، یہ اس کا فطری پہلو ہے۔ اب اس کے بعد انسان کے اندر جس طرح اپنے غلبے کی جبلت رکھی گئی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ 20ویں صدی کے جو بڑے فلسفی تھے انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ یہ متعین کریں کہ انسان کی سب سے زیادہ قوی جبلت کون سی ہے، یعنی جو باقی تمام جبلتوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو ایک بڑے فلسفی نے جنس پر انگلی رکھی، دوسرے نے پیٹ پر رکھ دی، اور معاشی کو ہر چیز کے لیے بنیاد قرار دے دیا۔ وہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے نا کہ بر مساوات شکم دارت اساس، دین پیغمبر حق ناشناس۔ تو یہ بھی ہوا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی اور بڑی ٹھیک کہی گئی کہ انسان کی جو ایک جبلی غلبے کی قوت ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ دوسروں پر اپنا غلبہ قائم کرے، اپنی برتری قائم رکھے۔ شخصی سطح پر بھی یہی ہے، آپ خاندانوں میں دیکھیں، گروہوں میں دیکھیں، طالب علموں میں دیکھیں، پڑھائی میں، تعلیم میں، ہر جگہ ایسے لگتا ہے کہ انسان مسابقت کی اس دوڑ میں آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ فطرت میں رکھا گیا ہے، اور جس وقت اس کا قومی اظہار ہوتا ہے، آخر کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یعنی ہم دنیا کو یہ کیوں نہیں بتا سکے کہ ایک کرکٹ کا کھیل ہو رہا ہے یا ہاکی کا کھیل ہو رہا ہے تو اس میں کھیل کو داد دیں؟ نہیں دیتے نا۔ یعنی ہماری ساری ہمدردی، ساری محبت، سارا تعلق وہ اپنی قوم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ شناخت یوں نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ جامد رہتی ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ نیچے اترتی ہے۔ مثلا ہمارے ملک میں کچھ روایت ڈالی گئی کہ مختلف شہروں کی ٹیمیں بنا کے کھیل کھیلے جائیں، تو اب اگر لاہور سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو ایک عصبیت پیدا ہو جائے گی، اور آپ چاہیں گے کہ ہم جیت جائیں، اور جیتنے کی خوشی منا رہے ہوں گے۔ آپ کو دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ایک خاص طرح کی حدت کا احساس ہوگا، خود آپ کے اندر جذبات کی گرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اس کا اگر آپ کلا کما کرنا چاہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو غلبے کی اس جبلت نے پھر اپنا ظہور کیا۔ اب یہاں میں مذہب کی بحث نہیں کر رہا ابھی، اس لیے کہ مذہب کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ انسان کے اندر جو جبلی تقاضے ہیں ان کا خاتمہ کر دے، وہ ہمیشہ ان کو قاعدے میں لاتا ہے۔ مذہب کا کی ورڈ کیا ہے؟ تقویٰ، یعنی اپنے آپ کو پابند حدود کرو۔ یہ تمہاری جبلتیں ہیں، جنس کی جبلت ہے، بھوک کی جبلت ہے، پیاس کی جبلت ہے، اسی طریقے سے باقی جبلتیں، تو غلبے کی بھی ایک جبلت ہے، تفوق، برتری، غلبہ۔ تو اس کو بھی اخلاق کی حدود کے اندر رکھا جائے، یہی تقویٰ ہے۔ تو تقوی کی تعلیم بھی اسی لیے دینا پڑتی ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان ان حدود کو توڑ دینا چاہتا ہے۔ اس کی جبلتوں کے تقاضے بڑے منہ زور ہیں، بے لگام ہیں، بگ ٹوٹ ہیں، یعنی صورتحال وہی پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے کسی آپ نے اشب کی باغیں چھوڑ دی ہیں۔ انسان کی کسی چیز کو لے لیں، خواہشوں کو لے لیں، مفادات کو لے لیں، جذبات کو لے لیں، برانگیختہ ہوتا ہے تو بس وہ آخری نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جبلتیں بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں، خواہ وہ آپ کی انفرادی جبلتیں ہیں، خواہ وہ اجتماعی جبلتیں ہیں۔ تو اس میں جو غلبے اور مسابقت کا معاملہ بنا، اس نے وہ دور پیدا کیا جس کو ہم فتوحات کا دور کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کوئی ایک قبیلہ، کوئی ایک قوم، اور بعض اوقات کوئی ایک بڑی شخصیت وہ نکل کھڑے ہوتے تھے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کبھی کانڈمنیشن یا مذمت کے انداز میں نہیں، بلکہ ہمیشہ فاتحین کی تاریخ کی جاتی رہی۔ یعنی اسکندر بھی خراج تحسین ہی حاصل کرتا رہا، تو بڑی بڑی سلطنتیں انہوں نے قائم کر ڈالی۔ اس میں یہ تھا کہ آپ سے آپ جو تعلق پیدا ہوتا تھا، وہ تعلق حکمران اور رعایا کا تعلق تھا۔ یعنی آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ نے ایک ملک کو فتح کر لیا ہے، آپ نے ایک سلطنت قائم کر دی ہے، آپ اور آپ کے ہم قوم اب پہلے درجے کے شہری ہیں اور باقی سب کے سب دوسرے درجے کے ہیں۔ تو یہ غلبہ کبھی قبیلے کی بنیاد پر ہو جاتا تھا، کبھی یہ رنگ کی بنیاد پر ہو جاتا تھا، کبھی نسل کی بنیاد پر ہو جاتا تھا، اور مذہبی بنیاد پر بھی ہوا۔ جیسے کہ ادھر رومن امپائر وجود میں آ گیا، ادھر ہمارے ہاں خلافت وجود میں آ گئی۔ تو یہ مذہب کی بنیاد پر ایک غلبہ قائم ہو جانا،
یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے بعد جو دوسرے درجے کے شہریوں کے لیے قواعد ہوتے تھے وہ ذرا ہولی رومن امپائر میں بھی پڑھ لیجئے اور ہمارے فقہا کے بھی دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یعنی وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں، جب مذہبی بنیاد پر یہ چیز ہوتی ہے، قدیم تاریخ میں آپ دیکھیں تو یہی چیز قومی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. ہمارے اپنے زمانے میں اس کا نسلی بنیاد پر ہٹلر مسولینی کے ہاں اس کا ظہور ہوا. تو کوئی بھی چیز اس کا باعث بنتی ہے. تو مذہب جب اس کا باعث بنا ہے تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ پھر یہ کہا گیا کہ آپ لباس اس طرح کا پہنیں گے، آپ سڑک پر اس طرح سے چلیں گے. آپ کا اگر کسی گلی میں واسطہ پڑ جائے گا کسی مسلمان سے تو آپ کنارے کنارے ہو کر جائیں گے، آپ گلی کے درمیان میں نہیں چل سکتے. یہ سب ہمارے ہاں لکھا ہوا موجود ہے. میں نے صرف چند بے ضرر سی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اگر پوری فہرست بیان کر دی جائے تو لوگ حیران رہ جائیں. یہ بھی ہے. تو یہ جو رعایا کے ساتھ یا مفتوحین کے ساتھ معاملہ ہے وہ ہوتا رہا ہے. موجودہ زمانے میں جو بہت بڑی تبدیلی آئی وہ میرے نزدیک دو چیزیں. ایک تو 1928 میں دنیا میں یہ طے ہونا شروع ہو گیا کہ فتوحات کی بنیاد پر آپ کا اقتدار جائز نہیں ہے. یہ معمولی تبدیلی نہیں ہے. صدیوں تک لوگ فتوحات کی بنیاد پر اقتدار کو جائز سمجھتے رہے. آپ نے اگر ہندوستان پر قبضہ کر لیا ہے یا آپ نے ایران پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ کا یہ اقتدار جائز اقتدار ہے. بین الاقوامی قانون اس کو مانتا رہا ہے. لیکن 1928 میں یہ تبدیلی آئی، ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں کم و بیش طے کر لیا گیا کہ اب یہ معاملہ نہیں ہوگا. موجودہ بین الاقوامی قانون اسی پر مبنی ہے. یعنی اب یہ مانا جاتا ہے کہ آپ فتوحات کی بنیاد پر قبضہ نہیں برقرار رکھ سکتے، آپ کو ہر حال میں اس علاقے کو خالی کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ میں نے یہ فتح کر لیا ہے اس وجہ سے اب یہ میری مملکت ہے، یہ میری سلطنت ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ چیز ختم ہو گئی. تو فاتح اور مفتوح کے تعلق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا. ایک تبدیلی یہ آئی. دوسری چیز جو ہے وہ تاریخی عوامل نے پیدا کی. لوگوں کو بڑے پیمانے کے اوپر نقل مکانی کا موقع ملا ہے، پرانے زمانے میں ملا. اچھا پھر یہ کہ مذہبی معاملہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نقل مکانی نہ بھی ہو. مسلمان ہندوستان میں آئے، کوئی ایران سے آئے، ہرات سے آئے، مسلمان آئے اور وسط ایشیا سے آئے، مسلمان آئے مشرق وسطیٰ سے آئے، عرب سے آئے، مختلف جگہوں سے آئے. یہاں آ کے ایک مذہب کی تبلیغ دعوت بھی ہوگی، لوگ مسلمان ہو بھی گئے. تو اس کے نتیجے میں گویا صورتحال یہ نہیں رہی کہ جس طرح پرانے زمانے میں ایک قبیلہ ایک جگہ پہ رہ رہا ہے، دوسرا قبیلہ دوسری جگہ رہ رہا ہے، ایک قوم ایک جگہ آباد ہے. نسلی بنیاد پر بھی اور دوسری بنیادوں پر بھی لوگوں کا وطن اور لوگوں کی جو جمعیت کی بنیاد ہے وہ یکساں ہے. جیسے ہم نے ملیشیا میں 10 سال رہ کے دیکھا کہ وہاں پر جو ملے قوم ہے وہ اپنے آپ کو 5000 سال سے وہ آباد ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس علاقے کا مالک سمجھتے ہیں، یعنی ان کا ملک ہے. تو یہ ملکیت کس چیز نے پیدا کی ہے؟ تاریخی عوامل نے. دنیا میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی اور سلطنتوں میں خاص طور پر ہوئی. جب سلطنت قائم ہو گیا، مسلمانوں کی سلطنت قائم نہ ہوتی تو وہ مختلف جگہوں سے ہندوستان کا سفر نہ کرتے، نہ آتے. اس طرح ہم نے دیکھا کہ دوسری سلطنتیں قائم ہوئی، کہاں کہاں تک برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت پہنچ گئی. یہ خود جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارا مہاجرین کا ملک ہے، مختلف جگہوں سے لوگ آنے لگ گئے. پھر جیسے جیسے پچھلی صدی میں مواصلات کے ذرائع میں غیر معمولی ترقی ہوئی تو اور زیادہ نقل مکانی ہوئی. یعنی اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ لندن میں پاکستانی میئر منتخب ہو گیا. یہ کوئی آج سے 2 صدی پہلے تصور کر سکتا تھا؟ تو یہ 2 بڑی تبدیلیاں ہیں. یعنی فتوحات کی بنیاد پر ملکیت کو ناجائز قرار دے دیا گیا اور یہ بات انسانی ضمیر نے مان لی اور اس کی بنیاد پر بین الاقوامی قوانین بن گئے. اور پہلی دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں جو ادارے آپ نے بنائے جس کا ظہور پھر اقوام متحدہ پہلے جمعیت اقوام میں ہوا، اس میں بھی بنیادی انسانی حقوق، قوموں کا حق خود ارادی اور اس طرح کی چیزوں کو اصول کے طور پر تسلیم کر لیا گیا. تو اس کا جو لازمی نتیجہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھی نیشن سٹیٹ، قومی ریاست. یعنی یہ 2 چیزیں اگر آپ نے مان لی ہیں تو اب اس کے بعد ریاست کیسی ہوگی؟ ہمارے ہاں تو اگر اور بحث ہے نا، مذہبی ریاست، غیر مذہبی ریاست، سیکولر، وہ الگ بحث ہے. اب نیشن سٹیٹ ہوگی، قومی ریاست ہوگی. اور قومی ریاست کی بنیاد کیا ہوگی؟ وطنیت. آپ دیکھیے نا کہ جب یہ وطنیت کا سیاسی فلسفہ، معاف کیجیے گا،
مغرب کی طرف سے سامنے آیا. سب سے پہلے تو یورپی میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، آہستہ آہستہ دنیا نے اس کو قبول کرنا شروع کیا، نیشن اسٹیٹ یا قومی ریاست. تو ہمارے اس وقت کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکری لحاظ سے سب سے بڑے آدمی کا رد عمل کیا ہے. آپ بانگے درا میں اقبال کی نظم پڑھیے جو انہوں نے وطنیت بحیثیت ایک سیاسی تصور کے موضوع پر لکھی. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بہت سخت رد عمل ہے اس کے اوپر، پوری نظم آپ پڑھ جائیں. یعنی انہوں نے اس کو ایک بت قرار دے دیا. لیکن بہرحال تاریخی عوامل تو اپنا کام کرتے ہیں، تو قومی ریاست وجود میں آ گئی. اب یا تو آپ اس کو قبول کر لیں اور یا تاریخ کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیں. دنیا میں کبھی تاریخ کے ساتھ لڑائی میں کسی قوم کو کامیابی نہیں ہوئی. تاریخی عمل یہاں پہنچ گیا ہے، اس کو ریورس کرنے کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن لڑ نہیں سکتے. تو دونوں جگہ یعنی پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی اصل میں ہم اس سے لڑ رہے ہیں. اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ دونوں قومی ریاستیں نیشن سٹیٹس ہیں، اور نیشن سٹیٹ کی بنیاد یہ ہے کہ ایک خطہ ارض میں رہنے والے لوگ برابر کے شہری، کوئی فرق نہیں ہے ان کے مابین. یہ دونوں ملک کسی اصول پر بنے تھے، یعنی یہ اس تاریخی پس منظر میں بنے ہیں. پاکستان بھی ایک قومی ریاست کے طور پر بنا اور ہندوستان کو بھی یہی حیثیت دی گئی. یہ یوں نہیں ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے یا پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے. یہ غلط تصور اصل میں مذہب کی بنیاد پر جو تحریک چلی اس سے پیدا ہو گیا، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اس ملک کو بھی اور اس ملک کو بھی بنایا اس اصول پر گیا تھا کہ یہ قومی ریاستیں، یہ نیشن سٹیٹس ہیں. نہ ادھر کی اکثریت اس کو مانتی ہے، نہ ادھر کی اکثریت اس کو مانتی ہے. یہ پرابلم یہاں سے پیدا ہوا ہے. تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں آپ مزید ٹکڑے کر دیں ان کے، آپ ایک جگہ سے تقسیم کر دیں، دوسری جگہ سے کر دیں، تیسری جگہ سے تقسیم کر دیں، کیا کر لیں گے اس کے نتیجے میں؟ یعنی وہاں لوگ موجود ہیں نا. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ پھر ہندوستان کے اندر جو دوسرے ملک ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ آپ کا پاکستان یا بنگلہ دیش، وہ اپنے دروازے کھول دیں اور لوگوں سے کہیں کہ جتنے مسلمان ہیں ادھر آ جائیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور ادھر سے جتنے بھی غیر مسلم ہیں دوسری جانب چلے جائیں. تو یہ اصول تو آپ نے مانا نہیں تھا. اب وہاں پر بھی کروڑوں لوگ ہیں، بلکہ اس وقت 20 کروڑ کے قریب لوگ ہیں. اتنی آبادی ہے جتنی پاکستان کی آبادی ہے. تو اس لیے تقسیم کسی مسئلے کا حل نہیں تھا، یعنی وہ وقتی تدبیر تھی، کر لیا آپ نے. اس وقت بھی بہت سی تدابیر زیر بحث تھیں، آپ کے علم میں ہے کہ اس میں کئی فارمولے تھے جو پیش کیے گئے، لیکن ان میں سے ایک کو کامیابی ہو گئی. اور تقسیم کا طریقہ جو ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ میسج یہ دیتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آج بنگلہ دیش کو الگ کر کے بھی آپ نے یہ مسئلہ حل کرنے کی صحیح کی. تو کسی بنیاد کے اوپر، یعنی بنگالی قوم اور پنجابی قوم کی بنیاد پر کر لیں، مسلمان اور ہندو کی بنیاد پر کر لیں، کوئی تقسیم بھی آپ کر لیں، دنیا کی تاریخ میں جو آبادی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس کو سوائے قومی ریاست کے کسی اور طریقے سے بھی امن نہیں دے سکتے، ممکن نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے یہ اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو دونوں طرف ٹھیک ہو جائے گا. تو یہاں کے لوگ بھی اس کو قبول نہیں کرتے اور وہاں کے لوگ بھی اس کو قبول نہیں کرتے. ہمارے ہاں بھی یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو اور بدھ مت کے ماننے والے اور مسیحی سب برابر کے شہری ہیں. ہمارا تصور وہی ہے کہ ہمارا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں یہ اقلیت کے طور پر رہتے ہیں، ان کو حقوق ملنے چاہیے. یعنی آپ اصل میں بادشاہ سلامت ہیں، آپ نے از راہ عنایت ان کو حقوق دینے ہیں. تو ہم بھی اسی نفسیات میں، وہ بھی اسی نفسیات میں. اس لیے میں تو دونوں جانب کوئی فرق محسوس نہیں کرتا. وہاں چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اس وجہ سے کشمکش زیادہ نظر آتی ہے. وہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی تھا. جب بنگلہ دیش میں، جس کو اب آپ بنگلہ دیش کہتے ہیں، جو پہلے مشرقی پاکستان تھا، ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، وہاں بھی یہی کشمکش محسوس ہوتی تھی. جن علاقوں میں یہاں ہے وہاں بھی یہی کشمکش ہوگی. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس تاریخی عمل کو کیا ہم اپنی لیڈرشپ کے ذریعے سے، دانشوروں کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں کہ اب آپ قومی ریاست کے اصول پر رہنا سیکھیے. اس کا دنیا میں اس وقت سب سے بہترین نمونہ امریکہ ہے. تو یہی ماڈل ہے. اس ماڈل کے سوا یہ سوال نہیں ہے کہ اس میں خلاف ورزیاں نہیں ہوتی، یہاں بھی ہوتی ہیں، یہاں بھی بہت سے تعصبات کام کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اصول میں آپ نے مان لیا کہ یہ سرزمین کسی ایک قوم کی سرزمین نہیں، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ مذہب کی بنیاد پر.
اگر تو آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ہر مذہب کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر باقی لوگوں کو نکال دیں، تو ایک کوشش ہٹلر کر چکے ہیں، دوسری کوشش آپ کر کے دیکھ لیں۔ یہ تاریخ سے لڑنا ہوگا۔ لوگوں کی اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو چکی ہے کہ قومی ریاست، جمہوریت، قوموں کے حق خود ارادی کے علاوہ کسی اصول پر اب دنیا کو نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ مجھے بھی سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھنا ہے، اور یہ وہاں کی اکثریت کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ سمجھانے کی صحیح کرنی چاہیے، اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ ٹھیک، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے وہ پس منظر بتایا کہ جس میں آج جو جدید ہمارے سامنے نیشن اسٹیٹ کا تصور آتا ہے وہ روبہ عمل ہوا، کیا وہ سماجی حرکیات تھیں، کیا وہ تاریخی عوامل تھے۔ یہ نقطہ تو آپ نے واضح کیا ان لوگوں پر جو ارباب حل و عقد ہیں، سیاسی زعماء ہیں، مفکرین ہیں، قوموں کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان ریاستوں کی نوعیت کیا ہے اور اب ان کو انہوں نے آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اور جو ہمیں برتری اور تفوق کی ایک جبلت نظر آتی ہے اس کو بھی آپ نے خوبی سے واضح کیا۔ لیکن جو بنیادی سوال اس سے آگے لے کر بحث کو بڑھتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ نہیں ہو رہا، سیاسی زعماء مفکرین اس کو نہیں کر رہے، پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو، تو اب وہ لوگ جو اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو وکٹم ہیں، وہ لوگ کہ جن کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، وہ معاملات کو کیسے آگے لے کر بڑھیں۔ بالخصوص ہندوستان کے مسلمان اس پورے کے پورے 70-75 سال کے تجربے کے بعد کن جگہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی سیاسی بصیرت یا تاریخی عمل کا جو مطالعہ ہے وہ کیا کہتا ہے، سماجیات کا علم بھی، یہ ساری بحث کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ۔ اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔